امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم شاید مطمئن ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل طے پانے کا اچھا موقع ہے۔ واشنگٹن میں گفتگو، کہا ایران پر آج دوبارہ حملہ کرنا تھا۔ سعودیہ، امارات اور قطر کی درخواست پر حملے کا منصوبہ مؤخر کیا۔ ایران پر منگل کو حملے طے کر لیے تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، امیر قطر تمیم بن حمد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے کہا فوری حملہ نہ کریں، سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان اتحادیوں اور عظیم رہنماؤں کا خیال ہے کہ ڈیل ہو جائے جو امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر کو قابل قبول ہوگی۔ اس ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ان لیڈرز کی وجہ سے امریکی وزیر جنگ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور امریکی فوج سے کہا ہے کہ منگل کو حملہ نہیں کیا جائے گا، تاہم فوج کو حکم دیا ہے کہ قابل قبول ڈیل نہ ہونے کی صورت میں مختصر نوٹس پر مکمل حملے کے لیے تیار رہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران عزت و وقار، طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہم ایران کے مفادات اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ ایران نے قشم جزیرے پر چھوٹے ڈرون نظر آنے کے بعد اپنا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکی تحفظات پر ایران نے اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچا دیا ہے۔ ایران کی ابتدائی 14 نکاتی منصوبہ مسترد کرنے کے باوجود امریکہ نے گزشتہ ہفتے پاکستانی ثالث کے ذریعے اپنے مشاہدات بھجوائے۔ ایران نے بھی اسی ذریعے اپنا جواب واشنگٹن تک پہنچا دیا۔ یہ عمل پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کی قطر ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دوران بات چیت پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات کی حمایت پر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری سے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی بھی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے اپاچی ہیلی کاپٹر سپورٹ سروسز اور آلات کی منظوری دے دی۔ ٹھیکے کی مالیت 19 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مرکزی کانٹریکٹر بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن کمپنیز ہوں گی۔ سپورٹ سروسز میں ٹریننگ، سیمولیشن، مینٹیننس، اسپیئر پارٹس اور دیگر تکنیکی سروسز شامل ہوتی ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 28 اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں۔ محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے الٹرا لائٹ ہاویٹزر سپورٹ کی منظوری بھی دے دی، جس کی مالیت 23 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کی اسلامک سینٹر میں فائرنگ، 2 مشتبہ حملہ آوروں سمیت 5 افراد ہلاک، مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں مشتبہ حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ واقعہ نفرت پر مبنی جرم ہے۔ دونوں مشتبہ حملہ آور کم سن تھے۔ سین ڈیگو کی مسجد میں فائرنگ کی گئی۔ وہ علاقے کا سب سے بڑا اسلامک مرکز ہے جہاں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نائب ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔
ایران عسکری طور پر کمزور، معاشی طور پر دباؤ میں اور پہلے سے زیادہ تنہا ہو چکا۔ امریکی صدر کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو ٹرمپ قومی سلامتی کے لیے ضروری فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنی ریڈ لائنز بہت واضح کر دی ہیں۔ ریڈ لائنز میں شامل ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایران نے ان ریڈ لائنز کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ سخت اقدامات کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ ووٹرز کی عمر کے تعین پر مزید بحث ہونی چاہیے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بجٹ سے قبل آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں لگتا کہ 28ویں ترمیم پر اگلے 10-15 روز تک اتفاق رائے ہونے والا ہے۔ سال میں جب کبھی بھی اتفاق رائے ہوا تو ترمیم آ جائے گی۔ آئینی ترمیم ہمارے اتحادیوں کے مشاورت کے بغیر نہیں آئے گی۔ 28ویں ترمیم میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ کہا جب کہیں گے 24 گھنٹے میں آپ کے وزیر اعظم سے میٹنگ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ آئیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں صدارت کریں گے۔ شیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 5 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ عین پاکستان کا اجلاس، ملکی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک کی مذمت کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار، فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ تحریک تحفظ عین پاکستان نے جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ ضلع سوات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مینگورہ میں مکان کی دیوار گرنے سے 4 افراد زخمی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں آج سے 23 مئی تک بارشوں کا الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ میرپور خاص میں مبینہ طور پر پسند کی شادی کرنے پر مخالفین نے لڑکے کی رشتہ دار 3 لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ مخالفین کے 40 سے زائد مسلح افراد نے گھر پر دھاوا بولا، تشدد کا نشانہ بنایا اور لڑکے کے رشتہ دار 3 لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ امتیاز منگنار نامی نوجوان نے چند ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ لاہور فیروز پور روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل دیوار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہری نے ہیلمٹ سر پر پہننے کے بجائے ہینڈل کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پیر کے صبح اسرائیلی فورسز نے 100 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا۔ فلوٹیلا پر غزہ کوسٹ سے 40 ناٹیکل میل دور بین الاقوامی پانیوں پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے کارکنوں کو نیوی شپ کے ذریعے اشدود جنوبی فلسطین منتقل کیا۔ 50 سے زائد کشتیوں پر مشتمل قافلہ ترک ڈسٹرکٹ مارمارس سے جمعرات کو روانہ ہوا تھا۔ مقبوضہ غزہ پٹی کے لیے امدادی مشن میں شامل پاکستان کے 7 عیدی سمیت متعدد ایکٹیوسٹ کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا۔ 7 عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی کے بیٹے ہیں۔ وہ ترکی کے شہر مارمارس سے فریڈم فلوٹیلا کے ہمراہ غزہ روانہ ہوئے تھے۔ 7 عیدی نے ویڈیو پیغام میں کہا، اگر دنیا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں وطن واپس لانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے اسرائیلی فوج کی طرف سے 7 عیدی کی حراست کی شدید مذمت کی۔ کہا ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خاص کر فلوٹیلا پر سوار افراد کے ساتھ بدسلوکی کی رپورٹس تشویشناک ہیں۔ گورنر سے نہال ہاشمی کا 7 عیدی کی گرفتاری پر اظہار تشویش۔ کہا انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو روکنا عالمی انسانی اقدار اور قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری فوری نوٹس لیں، امدادی کارکنوں کی محفوظ رہائی یقینی بنائیں۔
امریکہ نے روسی تیل تک رسائی کے لیے 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سمندر میں پھنسے روسی تیل تک رسائی کے لیے 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر رہے ہیں۔ ممالک کے ساتھ مل کر ضرورت کے مطابق مخصوص لائسنس دینے کے لیے کام کریں گے۔ لائسنس خام تیل کی مادی مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں مدد دے گا۔ جنرل لائسنس توانائی کے لحاظ سے کمزور ممالک تک تیل پہنچانے کو یقینی بنائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی طور پر یہ سہولت تیل سپلائی اور قیمتوں میں کمی کے لیے دی گئی ہے۔ اور ترکی کے جنوبی علاقے میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 8 زخمی، 17 سال کے حملہ آور نے ریسٹورانٹ میں فائرنگ کی۔